السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ، وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ تمام شرکائی کنونشن و کانفرنس و بالخصوص علماء کرام، مجدداً آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض ہے، یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، سعادت آپ عزیزان کی خدمت میں چند جملات عرض کرنے کے اس موضوع پر جو آپ نے اپنے اس کنونشن کا عنوان قرار دیا ہے۔ اصل میں موضوع کی کشش ہی کھینچ کے لائی ہے یہاں پر۔ وہ موضوع جو عرصے سے بحیثیت طالب علم و بحیثیت ایک ادنا مبلغ، اسلام کے قرآن کے مبلغ کی حیثیت سے و بالخصوص مکتب امامت و ولایت کی حیثیت سے محل توجہ رہا ہے اور کوشش کی ہے اپنی قوم و ملت کو اس اہم ترین رکن دین اور ستون دین کے متعلق طالب علمانہ آگاہی دی جائے۔ قابل تحسین ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس کنونشن کا یہ موضوع رکھا ہے، احیاء امر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ چونکہ وقت کم ہے اور موضوع وسیع ہے، احاطہ کامل ایک طالب علم کے بس میں بھی نہیں ہے اور وقت کے اندر بھی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے علماء کرام و بزرگان و اساتید اس سے پہلے کی نشستوں میں جن سے آپ استفادہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے فرقوں سے کریں گے، اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کی طرف رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی مناسب موضوع انتخاب ہوا ہے اس طبقے کے لیے جن کا اعزاز و فخر و سعادت دین سے تمسک ہے، اور بالخصوص دین کے اس خوبصورت عنوان سے جس کا نام تشیع ہے اور جس کی روح امامت و ولایت ہے۔ ایک اہم مشکل دین کے اندر دین کی اور معارف دین، مفردات دین کی تفسیریں ہیں مختلف، جن کی وجہ سے دین کے متعلق حیرت، سرگردانی اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کے واضح امور کے بارے میں، بدیہیات کے بارے میں، اور جن کو طلباء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اولیات دین کے بارے میں، بدیہیات و اولیات
وہ مسائل ہیں دین کے جو دلیل اور برہان کے محتاج نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت واضح و روشن ہیں، بین ہیں، ان کی فقط تبیین و تفسیر کی ضرورت ہے، استدلال کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن وہی مسائل جو بدیہی ہیں وہ بہت واضح و روشن اور ثابت شدہ ہیں، ہمارے دینی معاشرے کے اندر، دینی سوسائٹی کے اندر، دینی طبقے کے اندر ان کے بارے میں تردید، تذبذب پایا جاتا ہے، شکوک، شبہات ہیں اور کنفیوژن ہے۔ یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی ہے دین کی مختلف تفسیروں کے نتیجے میں۔ قرآن کریم کے بارے میں اور مطالب قرآن، ہدایت قرآن کریم کے متعلق سب سے زیادہ حیرت پائی جاتی ہے امت اسلامیہ کے اندر، اور یہ حیرت قرآن نے ایجاد نہیں کی، قرآن کی تفسیروں نے ایجاد کی ہے۔ قرآن کے اوپر حاشیے اور فٹ نوٹ لکھنے والوں نے یہ حیرت و تردید اہل قرآن کے اندر پیدا کر دی ہے، اور قرآن کریم بین ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک ہے کتاب مبین، بہت ہی واضح و روشن کتاب جو کسی استدلال کی محتاج نہیں ہے، چونکہ مبین ہے۔ مبین کا کام دوسری چیزوں کی وضاحت کرنا ہے، خود بقدر کافی واضح و روشن ہے اور بین ہے۔ ایک قرآن کریم کا نام ہے تبیان، قرآن تبیان ہے، فیہ تبیان و کل شیء، خود بھی تبیان ہے اور دیگر تمام متعلقہ امور کی نسبت بھی تبیان ہے۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک بیان ہے۔ یہ سارے عناوین قرآن کریم کے صرف ایک مطلب انسان کو اور مخاطبین قرآن کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن میں اجمال، ابہام، حیرت، کنفیوژن نہیں ہے، واضح و روشن ہے، وہ دو ٹوک ہے۔ لیکن آج ہم پیروان قرآن کے اندر حیرت کے علاوہ کوئی چیز اور مشاہدہ نہیں کرتے، سرگردانی موجود ہے، کسی چیز کے بارے میں ان کو اطمینان اور یقین نہیں ہے۔ اس حیرت کا سبب قرآن کی مختلف تفسیریں بنی ہیں اور توجیہات جو لوگوں نے پہلے سے قائم مفروضوں کے مطابق کی ہیں، یا اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر کہا ہے، یا کسی اور سبب سے کس کی گوناگون وجوہات ہیں۔ آپ کی توجہ کی خاطر میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامت ظل العالی کا جملہ جو چند ہفتے پیش شاید بیان کیا تھا، ایک دو ماہ ہو گئے ہوں گے، مجھے دقیق اب زمان نہیں۔ اہل مغرب، جوانان اہل مغرب کے نام پر وہ حادثہ گستاخی و توہین کا جو پیرس میں وقوع پذیر ہوا، اور اس کے بعد اہل مغرب کا اس کی تائید کرنا، اس کے بعد رہبر معظم نے جوانان مغرب کو خطاب کیا اور کئی اہم پہلو اس کے اندر ذکر فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت پہلو یہ فرمایا جو مشرق و مغرب سب کے لیے ضروری ہے اور ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس میں فرمایا کہ آپ اسلام کی بلا واسطہ حقیقت کو سمجھیں، کسی واسطے کے ذریعے، سورس کے ذریعے دین کو سمجھو گے، دین کی حقیقت تک نہیں پہنچو گے۔ دین کو واسطے کے بغیر سمجھو آپ، اور قرآن کی طرف دعوت دی کہ آپ خود قرآن کا مطالعہ کرو، نہ قرآن سے لے کر مطالب جنہوں نے بیان کیے ہیں ان مطالب کا مطالعہ خود قرآن کریم سے کرو۔ منابع دین کو کسی واسطے کے بغیر سمجھو، چونکہ جب واسطے بیچ میں آتے ہیں وہ واسطے دین کے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیتے ہیں اور دین کی تفسیر پر
ان کی ذہنیت کا رنگ، ان کی سوچ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور ایک ہی مطلب کے بارے میں امت حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایک نمونہ اور امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام راحل نے اپنی اس کلام میں جو ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی کے متعلق ہے، تو کتابی صورت میں بعد میں چھپا، یہ نجف اشرف میں امام کی گفتگو تھی، جسے بعد میں کتابی شکل دی گئی۔ اس میں امام راحل نے ولایت فقیہ اور حکومت اسلامی کو فرمایا کہ یہ اولیات دین میں سے ہے، دین کی اولیات میں سے ہے۔ اولیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا واضح مسلم مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں دلیل مانگی ہی نہیں جا سکتی۔ جس طرح میں کہوں کہ ابھی دن ہے، یہ اولیات میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں اولیات۔ اگر کوئی اس مجمع میں سے اٹھے اور کہے کہ دلیل دیں کہ اس وقت دن ہے، ابن سینا فرماتے ہیں کہ جو بدیہی اور اولی کی دلیل مانگتا ہے اسے آپ دلیل نہ دیں بلکہ اٹھا کے اسپتال لے جائیں، چونکہ مریض ہے اور شدید مریض ہے ذہنی طور پر، اس کا علاج کرائیں۔ ایسا شخص جو کسی مغالطے یا شبہے کا شکار ہے۔ لیکن یہی مسئلہ جو امام راحل فرماتے ہیں اولیات دین میں سے ہے، ہمارے ہاں مشکوک ترین مسئلہ ہے، مشتبہ ترین مسئلہ ہے اور مخدوش مسئلہ پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے۔ آیا ابھی تک حیرت و تردید اس موضوع کے بارے میں ہے کہ آیا ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی تشیع کے نقطۂ نگاہ سے ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، ثابت ہے تو دلیل کیا ہے، ثابت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ یہ آغا نہیں مانتے، وہ آغا مانتے ہیں، یہ آغا اس طرح مانتے ہیں، وہ آغا اس طرح مانتے ہیں۔ یہ اتنی کنفیوژن متدینین کے اندر اولی اور بدیہی شے کے بارے میں یہ المیہ ہے کہ اگر اس طرح دینداری اور معرف دینی شکار ہوئے اس آفت کا، تردید و شک و شبہے کا، کبھی بھی کوئی نسل دین کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے گی اور سب حیرت و تردید میں اور کنفیوژن میں گزرتے جائیں گے، اس آس پر کہ ہم کنفیوژن کی حالت میں ہی کچھ اعمال نیکیاں کر لیتے ہیں، کریڈٹ کے طور پر آگے موجود ہوں گی اور شاید آخرت میں ہمارے کام آ جائیں۔ لیکن یہ گمان ہے، ہمیں فقط یقین کام آئے گا اور یقین آخرت میں ہماری نجات کا سبب و دنیا میں ہماری ثبات کا سبب بنے گا۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے عزیزان، پاکستان کے اندر ایک ایسی ملت پاکستانی بالعموم و بالخصوص شیعہ جن کا شدید جذباتی لگاؤ مذہب کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں شیعہ پیشرو ہیں، دوسروں پر مقدم ہیں، دین و مذہب کے ساتھ جذباتی لگاؤ میں، اور بالعموم ملت پاکستان جذباتی لگاؤ شدید رکھتے ہیں مذہب اور دین کے ساتھ۔ لیکن جتنی حیرت و کنفیوژن یہاں اس شدت کے لگاؤ کے باوجود موجود ہے، اس نے یہ حالت مذہبی دنیا کی بنا دی ہے جو اس وقت موجود ہے، کہ ایک اندھیری رات نظر آتی ہے ہمیں، ایک بند گلی نظر آتی ہے ہمیں، اور غیر دینی سلسلوں میں اپنی نجات کے راہیں تلاش کرتے ہیں، ثبات کی راہیں پناہ گاہوں میں جا کر تلاش کرتے ہیں۔ نجات کی کشتی موجود ہے اور نگاہیں دوسرے سلسلوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تعلق بہترین سلسلے سے ہے، معقول ترین مذہب سے ہے، اور جس کے بارے میں دعویٰ یہ ہے ہمارا کہ وہ نجات کائنات کے لیے، وہ بشریت کے لیے ہے۔ لیکن اس وقت خود ہر قوم سے زیادہ مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور ایسی صورت میں کہ ذہنی حالت
ہر دوسری حالت سے زیادہ ابتر ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ معارف دین و ارکان دین اور اصول دین کی صحیح وضاحت و تبیین نہیں ہے۔ خوب یہ عنوان جو آپ نے اپنے اس محفل و مجلس و کنونشن کے لیے انتخاب کیا ہے، احیاء امر ائمہ، اور انہی الفاظ کے ساتھ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس موضوع کی طرف اپنے پیروکاروں کی توجہ مبذول کرائی اور حکم دیا مجالس، محافل اور اجتماعات کا کہ مومن صرف ایک چیز کے لیے آپس میں ملیں، اور وہ احیاء امر ائمہ کے لیے۔ ائمہ اطہار پوچھتے تھے اگر کسی علاقے کے مومنین بارگاہ ائمہ میں حاضر ہوتے تو پہلا سوال یہ کرتے کہ آیا ہمارے پیروکار آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، اور اگر جواب ہاں میں آتا تو پوچھتے کہ اس گفتگو کے اندر ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر جواب ہاں میں ہو تو دعا دیتے تھے ان کو کہ خدا تمہیں رحمت کرے، رحم اللہ عبداً، خدا اس بندے کو رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ آپ سابقہ ادوار میں لکھی گئی کتابیں اور موجودہ زمانے میں تحریر شدہ کتابوں کو اگر مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ احیاء امر ائمہ کی تفسیر میں کتنی حیرت ہے۔ بعض نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ احیاء امر ائمہ سے مراد فقط مجالس فضائل و مصائب برپا کرنا احیاء امر ائمہ ہے۔ ذکر احوال ائمہ اطہار یہ احیاء امر ائمہ ہے، یا دعا کی مجلس برپا کرنا احیاء امر ائمہ ہے، یا عقیدت و ارادت و منقبت بیان کرنا احیاء امر ائمہ ہے۔ چونکہ تشیع تاریخ بھر میں اپنی وابستگی کی بنیاد پر کرتے رہے ہیں، یہ سارے معاملات و انجام دیتے رہے ہیں امور، لیکن اس کے باوجود ائمہ کا فرمان تھا کہ امر ائمہ احیاء شدہ نہیں ہے۔ احیاء کا مطلب اسے زندہ کرنا ہے، احیاء کے مقابلے میں اماتہ ہے، یعنی وہ چیز جو نمایاں نہ ہو، قائم نہ ہو، برپا نہ ہو، اسے کہتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ زندہ کرنے کے لیے اس حالت سے باہر لائیں، موجودہ حالت سے اس کو باہر لائیں، یہ احیاء ہے۔ امر ائمہ امر امامت ہے، امر ائمہ امر ولایت ہے۔ اور سری دستور ہے کہ آپ امامت کو زندہ کرو اور ولایت کو زندہ کرو، نہ بے حیثیت اعتقاد اور بے حیثیت ارادت۔ میرے کمزور حافظے میں یہ بات آ رہی ہے کہ گویا ایک کچھ عرصہ قبل اسی مکان مقدس میں آپ ہی کے ایک اجتماع میں تقریباً ملتے جلتے موضوع کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، جس میں اشارہ کیا تھا ایک نقطے کی طرف۔ آج میں پھر اشارہ کر رہا ہوں اس کی طرف۔ عزیزان، اس وقت جو امامت کا نظریہ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وقت کم ہے کہ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے زیادہ دلائل کے ساتھ بات کروں کہ احیاء امر ائمہ امامت و ولایت ہے۔ یہ بات ذہن میں اپنے اذہان شریفہ میں بٹھا لیں کہ باقی لوازمات ہیں اس کے، باقی متعلقات ہیں اس کے، باقی امور محور احیاء امر ائمہ، امر ائمہ امر امامت ہے و امر ولایت ہے۔ لیکن امامت و ولایت کا جو تصور اس وقت رائج ہے، دو معروف تفسیریں امامت کی تشیع کے اندر پائی جاتی ہیں۔
ایک مدرسوں میں اور کتابوں میں تصور ایک نظریہ ہے امامت کا، اور ایک عوام الناس کے ذہنوں میں امامت کا تصور ہے۔ یہ دونوں تفسیریں باعث بنی ہیں کہ امر ائمہ احیا نہ ہو، امر ائمہ قائم نہ ہو، برپا نہ ہو، اور ائمہ نے تاکید فرمائی کہ اس کو احیا کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں، اعتقادی کتابوں میں اور مدرسوں کے نصاب میں جس امامت کا ذکر ہے وہ علم کلام کی تفسیر کے مطابق امامت ہے، متکلمین کی امامت۔ علم کلام اصطلاح ہے اہل علم کی، یعنی وہ علم جس میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں، موضوع و محور عقائد ہیں، اور عقائد سے متعلق وضاحت، تشریح، سوال جواب، شبہات کا جواب، یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ علم کلام اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ اعتقادی بحث جو شروع ہوئی اس میں سب سے پہلا مسئلہ جو عقائد میں مسلمانوں کے درمیان زیر بحث آیا، دوسری اور تیسری صدی میں خصوصیت کے ساتھ، وہ کلام الہی کے متعلق تھا کہ قرآن کریم آیا قدیم ہے یا مخلوق ہے، قدیم ہے یا حادث ہے۔ یہ بات اس نے فرقے بنائے، فرقے بننا عقائد کے یہیں سے شروع ہوئے، تقسیم ہوئے علماء، کچھ نے کہا کلام قدیم ہے، کچھ نے کہا قدیم نہیں ہے، اور اس طرح پھر تقسیم اندر تقسیم ہوتے گئے، ذیلی شاخیں بنتی گئیں، اور 72 شاخیں 72,000 یونٹ بن گئے۔ آج اتنے فرقے اعتقادی طور پر جو انہی عقائد کے موضوع پر قائم ہوئے، شروع مسئلہ کلام الہی و قرآن کریم سے ہوا۔ اس وجہ سے اس علم کا نام ہی علم کلام پڑ گیا۔ اصل میں علم عقائد ہے، اب بدل دینا چاہیے اس کا نام، چونکہ آج کل کلام الہی اس میں بحث نہیں ہوتا، بلکہ دیگر اعتقادات کے بارے میں اس میں گفتگو ہوتی ہے، لیکن بس اس کو علم کلام ہی کہا جاتا ہے۔ علم کلام نے امامت کو بہت دیر سے عقائد کا حصہ بنایا، بہت دیر سے، اور وہ شخصیت جنہوں نے زحمت و محنت کر کے علم کلام کا جز بنایا امامت کو اپنی علمی قوت کی مدد سے، خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک فیلسوف بھی تھے، سائنسدان بھی تھے، ایک نجوم شناس تھے، فقیہ تھے، مفسر قرآن تھے، اپنے زمانے کے اور تاریخ کی ایک بڑی برجستہ نمایاں شخصیت ہیں، جو تمام اسلامی فرقوں میں و حتیٰ غیر اسلامی اہل علم کے نزدیک علمی قابل قبول شخصیت ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی، شیخ طوسی اور ہیں، خواجہ طوسی اور ہیں۔ یہ شیخ طوسی کی بات نہیں ہو رہی جو فقیہ ہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں۔ انہوں نے علم کلام کے اندر امامت کی بحث کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے عقائد کی بحث میں باقی توحید سے لے کر قیامت و معاد تک بات ہوتی تھی، لیکن امامت زیر بحث نہیں تھی، چونکہ اہل سنت امامت کے معتقد نہیں تھے، اور علم کلام میں وہ پیش قدم و پیش رو تھے۔ انہوں نے بنا رکھی علم کلام کی، اور بعد میں تشیع کے علماء اس میں شامل ہوئے، لیکن بحث امامت شروع نہیں ہوئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک علم کلام نے امامت کی تفسیر کی ہے۔ یہ ایک مطلب ہے جو مدارس کے اندر تدریس ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس امامت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ امامت عقیدہ ہے، اعتقاد میں ہے، اعتقاد کا حصہ ہے۔ عقیدہ رکھیں کہ رسول اللہ کے بعد ائمہ اثنا عشر یہ حجت خدا ہیں، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا پر حجت ہیں، ان کا قول و فعل ہمارے لیے حجت ہے۔
عوام الناس کے ذہنوں میں جس امامت کا تصور راسخ ہے، تھوڑا سا اس کو کھولیں ٹٹولیں ہم، جو ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے، وہ صوفیانہ امامت ہے۔ علم کلام کے ساتھ ساتھ ایک مکتب دین کے اندر مذہب کی شکل اختیار کر کے چلتا رہا اور آج تک ہے، اور وہ ہے تصوف۔ تصوف ایک علم ہے، ایک مکتب ہے، اس کے اپنا سوچ ہے، علم کلام سے ہٹ کر ہے تصوف کی بنیاد۔ صوفی آگے ہاں امامت کا تصور موجود ہے، جسے مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ مرشد وہی امام ہے، قطب وہی امام ہیں، ابدال امام ہی کو کہتے ہیں۔ یہ ساری اصطلاحات علم تصوف کی ہیں۔ البتہ متکلم یا صوفی جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ مصادیق سے آشنا ہیں، آپ کی نگاہیں دوڑ کے کسی مزار پر، کسی خانقاہ پر، کسی ایسے سلسلے کی طرف چلی جاتی ہیں، چونکہ آفت ہے معرفت شناسی کی، آفت یہ ہے کہ انسان حقائق کو سمجھنے میں ایک اغوا ہو جاتا ہے ہمارا ذہن۔ جس طرح کبھی کبھار انسان اغوا ہو جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، کاروبار میں جاتے ہوئے، راستے میں کوئی گروہ اچک لیتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہمارے ذہن کو اکثر اوقات اغوا کر لیا جاتا ہے سمجھنے کے مقام پر۔ اس لیے قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قرآن پڑھنے سے پہلے حفاظتی انتظام بندوبست کر لو کہ بیچ میں کہیں اغوا نہ ہو جاؤ قرآن پڑھتے پڑھتے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے جو اغوا کرتا ہے وہ شیطان رجیم ہے۔ اگر شیطان نے تمہیں اٹھا لیا، اچک لیا، پھر توقع چھوڑ دو کہ آپ کو قرآن سے کچھ سمجھ میں آئے گا۔ کسی مطلب کو سمجھتے ہوئے، خصوصاً معارف دینی کو سمجھتے ہوئے، انسان بیچ میں اغوا ہو جاتا ہے۔ ایک اغوا گر اور اغوا کنندہ مصداق ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی شے کی تعریف کر رہا ہو تو آپ نے جو مصداق اس کا دیکھا ہوا ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے، وہ بار بار آپ کے ذہن میں دوڑ کر آتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی چیز کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس بارے میں تو کہاوتیں اور مطالب اور امثال زیادہ ہیں۔ مصادیق کے اسیر ہیں ہم، فوراً دوڑ کر مصداق کی طرف جاتے ہیں۔ مصادیق نے ہمیں اپنے ساتھ مصروف کیا ہوا، مشغول کیا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں تصوف و صوفیت سے مصادیق آ رہے ہیں، اپنے علاقے کا کوئی مزار، کوئی پیر، کوئی روحانی شخصیت اسی طرح کی، یا علم کلام سے کوئی اپنی جانی پہچانی شخصیت آپ کے ذہن میں متکلم یا ان کا کلام یا ان کی کتاب ذہن میں آ رہی ہوگی۔ تصوف میں امامت کا تصور ہے، اور ان کی امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی معنوی شخصیات جو ریاضت کے نتیجے میں، عبادت کے نتیجے میں، اور دنیا سے دوری کے نتیجے میں، اور زہد و تقوی اختیار کرنے کے نتیجے میں صاحب کرامت ہو جاتے ہیں۔ ان کے نفس میں یہ طاقت آ جاتی ہے کہ اگر مریض کو ہاتھ لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر بے روزگار کے لیے دعا کر دیں تو وہ روزگار پہ پہنچ جاتا ہے، اگر ڈوبتی کشتی کو نگاہ کر دیں تو وہ ساحل پہ پہنچ جاتی ہے، اگر کوئی بگڑا ہوا کام ان کے سامنے آ جائے اور وہ اشارہ کر دیں وہ سلجھ جاتا ہے۔ جس کے اندر، جس کے نفس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کے درجات ہیں، جیسے اشارہ کیا میں نے، عناوین ہیں، لیکن یہ سب ان کی امامت کے درجے ہیں۔ دنیا سے دور معنوی مقدس شخصیات یہ ائمہ تصوف ہیں، اور ائمہ علم کلام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امت اور مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی ذہنیت یہ رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہیں اور حجت ہیں۔ ان کا کام ہمارے سامنے علوم بیان کرنا ہے اور حقائق بیان کرنا ہے، احکام کی تشریح کرنا ہے، اور ان کے قول ایک حوالے اور ریفرنس کے طور پر ہمارے پاس ہونے چاہیے۔
حجت ہیں ان کی باتیں. یہ دو امامت کے تصور جو عمومی اس وقت موجود ہیں. اور اس بیچ میں ایک امامت قرآنی امامت ہے، کلامی امامت اور صوفی امامت کے ساتھ ساتھ قرآنی امامت، چونکہ امامت کی بنا قرآن نے رکھی ہے. اور امامت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ جب سے نبوت ہے وہ نظام ہدایت ہے، جب سے رسالت ہے اس کے ہمراہ امامت بھی ہے. قرآن کریم کی صراحت ہے، آیات فراوان ہیں. امامت کا سلسلہ بھی ساتھ جاری ہے. نبی امام بھی ہیں. حضرت ابراہیم کی امامت کا واضح ذکر ہے اور دیگر انبیاء کا اجماعی یا اجتماعی طور پر ذکر ہے. جعلناہم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرما کے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امامت کا منصب عطا کیا. یہ سب ائمہ ہیں، یہ انبیاء بھی ہیں، یہ رسول بھی ہیں اور یہ ائمہ بھی ہیں. ایک قرآنی امامت ہے جو قرآن تبیین کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کریم نے امامت کا نہ وہ تصور پیش کیا ہے جو صوفیاء پیش کرتے ہیں، اور نہ وہ تفسیر جو علم کلام آ کے رک جاتا ہے وہاں پر کہ ائمہ حجت ہیں، ان کے اقوال حجت ہیں. ہم ریفرنس کے طور پر ان کی سیرت اور حجت کو اپنے سلسلوں کے لیے نقل کریں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ایک قول، وہاں سے ایک حدیث، وہاں سے ایک تائید ہونا ضروری ہے. علامہ اقبال ظاہراً متوجہ ہیں امامت قرآنی کی جانب اور اپنی امت کو متوجہ کر رہے ہیں امامت کی طرف. متعدد کلام ہیں فارسی و اردو علامہ کا جس میں مسلک امامت و نظریہ امامت کو بیان کیا، کھولا اور دعوت بھی دی. معروف شعر علامہ کا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت، مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. امام کون ہے؟ امام جو تجھے موجودہ حالت کے خلاف اٹھائے، بڑکائے، بیزار کرے، نہ اس کا پرستار کرے. بالکل صوفی امامت کے الٹ. اور آخر میں جا کر علامہ اقبال نے اسی نظم کا آخری مصرع ہے ظاہراً کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. وہ امام نہیں ہے تیرا، وہ فتنہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے جو حکمرانوں کا، سلاطین کا پرستار کرے. تجھے سلطان پرستی، تجھے طاغوت پرستی، تجھے حاکم پرستی کا درس دے. اس کی امامت ملت بیضا کے لیے فتنہ ہے. علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا کہ کل یوم پاکستان ہے، 23 مارچ ہے، اور علامہ اقبال کا دیا ہوا تحفہ آج کس حالت میں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھوتوں کے ہاتھ میں، دہشت گردوں کے ہاتھ میں، طاغوتوں کے ہاتھ میں، رہزنوں کے ہاتھ میں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ہاتھ میں. کیوں؟ یہ سرزمین جو اسلام اور دین و قرآن کے نام پر جس کا تصور 23 مارچ 1940 کو دیا گیا اور اس کی تگ و دو کی گئی، اور خداوند تعالیٰ نے وہ نعمت، وہ ہدیہ عطا کیا مسلمین کو، آج اس کی یہ درگت کیوں بنی؟ وہ کیسے بنی؟ علامہ اقبال نے اگر ایک مملکت کا تصور دیا وطن کا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سرزمین ہو، ساتھ ہی اس کے لیے پورا نظام بنا کے دیا
اس کے لیے علامہ نے نظریہ دیا اور آفتیں ذکر کی کہ خبردار ہرگز مبادا اس مملکت میں جا کر وہ نظریہ شیطان کہیں اس کے دھوکے میں جھانسے میں نہ آ جانا، نام لے کر، یہ میرا نظریہ نہیں کہ بعد میں مجھے متہم نہ کریں، علامہ اقبال کا نظریہ عرض کر رہا ہوں۔ شدت کے ساتھ علامہ اقبال نے جس چیز سے برحذر رکھا وہ یہ کہ آمریت جب ننگی ہو کر سامنے آئے استبداد بن کر آتا ہے، آمریت پادشاہت کی شکل میں، ننگی آمریت، عریان آمریت پادشاہت بن کر آتی ہے، لیکن شیطانی لبادہ اوڑھ کر جب آمریت آئے جمہوریت بن کر آتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر علامہ نے انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ جب ابلیس کے ایک مشیر نے ابلیس کو بتایا کہ آمریت کو جمہوریت سے خطرہ ہے، شیطان نے اس مشیر کو کہا کہ تو شیطان کا چیلا ہو کر اتنا سادہ لو ہے، تجھے نہیں معلوم کہ جمہوریت آمریت کے لیے خطرہ نہیں بلکہ یہ دیو استبداد شیطانی لبادہ اوڑھ کر آیا ہوا ہے، وہ رقص خنا ہے، اور اس کے اندر در حقیقت وہی روح استبداد قائم و موجود ہے۔ فارسی شعر میں علامہ اقبال نے بہت اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز سے کہا کہ گریز کرو، بھاگو اس مغربی جمہوریت سے، اور اس کو چھوڑ کر ترک کر کے آپ کسی امام کامل، رہنما کامل کا دامن تھام لو۔ اور اس کے بعد بہت سخت بات کی، بہت دشوار بات کی، جو جمہوریت والوں کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے بہت سخت ہے۔ دلیل یہ دی کیوں اس دھوکے میں نہ آنا کہ چونکہ دو صد خر، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، دو صد خر از دست دو صد خر کار انسانی نمی آید، کہ اگر 200 نادان کسی جگہ جمع ہو جائے اور مل کے 200 نادان کچھ کرنا چاہیں تو ان سے ناممکن ہے کہ 200 مل کر نادان ایک انسانی کام یا ایک انسانی فیصلہ کر سکیں۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بشر کی ہدایت کے لیے آسمانی ہدایت بنائی، اس آسمانی ہدایت کو اللہ سے بشر تک پہنچانے کے لیے رسالت کا عہدہ بنایا، معاف کرنا، نبوت کا عہدہ بنایا، جو خدا سے، اللہ کی ذات سے ہدایت دریافت کرے۔ اللہ سے ہدایت لینا نبوت ہے، اور اللہ سے ہدایت لے کر مخلوق تک پہنچانا رسالت ہے۔ اور اس ہدایت الہی کو نظام بنا کر مخلوق خدا، بندگان خدا کے اوپر لاگو کرنا، نافذ کرنا، اس کا نام امامت ہے۔ اور تینوں ایک ساتھ بنائے گئے، یہ نہیں کہ ایک عہد نبوت ہے، ایک عہد رسالت ہے اور ایک عہد امامت ہے، یا خدا نے ائمہ الگ بنائے، نبی الگ بنائے، رسول الگ بنائے۔ جس کو نبی بنایا اسے ساتھ رسول بنایا، جس کو رسول بنایا اسے امام بھی بنایا۔ امامت اللہ کی جانب سے ہدایت بشر کا نظام ہے۔ احیاء امر ائمہ اطہار نے حکم دیا ہم کریں، احیاء امر ائمہ کریں، مثلا احیاء امر رسالت کریں۔ ہم امر رسالت کیسے زندہ کریں؟ محفل نعت کے ذریعے۔ آج کل ہوتا ہے ایام میلاد کے اندر الحمدللہ دنیا بھر میں نعت کی خوبصورت حسین زیبا مجالس منعقد ہوتی ہیں، جن کے اندر مترنم آوازوں کے ساتھ لوگ لے کے ساتھ خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں، حقاً عقیدت کے جلوے دکھاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اور کئی گنا زیادہ کر دیں
امر نعت خوانی، آیا امر رسالت زندہ کر دیا ہم نے نعتیں پڑھنے سے؟ نہ، امر رسالت زندہ نہیں ہوا، امر نبوت زندہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم امر امامت زندہ کرنا چاہتے ہیں تو منقبت خوانی سے امر امامت زندہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف منقبت پر اکتفا کر لیں، شعر و شاعری پر اکتفا کر لیں اور ذکر پر فقط اکتفا کر لیں۔ امر امامت، امر ائمہ امامت ہے، و امامت کو زندہ کرنے سے امر ائمہ زندہ ہوگا۔ چونکہ اماطہ کیا گیا امر امامت کو رسول اللہ کی رحلت کے بعد، امت نے اور امت کے سرکردگان نے و خواص نے، امت نے بھیڑ چال کے تحت اور خواص نے چالاکی کے ساتھ اماطہ امر امامت کیا، امت کا ناطہ امامت سے توڑا، دور کیا، الگ کر دیا امت کو۔ اور تب سے اب تک امت دوبارہ اس ٹریک پہ واپس آئی نہیں، امر امامت سے متصل نہیں ہوئی، امر امامت زندہ نہیں کیا۔ اس لیے ائمہ نے ہر دور میں اپنے پیروکاروں کو جو حکم دیا وہ احیاء امر امامت ہے، وہ احیاء امر ائمہ ہے۔ احیاء امر امامت کا مصداق کامل و یقینی وہ ہے جو رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے احیاء امر امامت کیا، یعنی نظام امامت و نظام ولایت، نہ اعتقاد ولایت نہ عقیدہ ولایت۔ آج پاکستان میں یہ بات ہے کہ شہادت ثالثہ، ولایت کی شہادت نماز میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، دو حصوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے پڑھو، دوسرا کہتا ہے نہ پڑھو۔ جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے حق ولایت ادا کر دیا، جو نہیں پڑھتا وہ سمجھتا ہے حق ولایت ادا کر دیا۔ عزیزان ایمان، ولایت آپ تشہد میں رکھو، رکوع میں رکھو، سجود میں رکھو، روزے میں رکھو، حج میں رکھو، جہاں بھی ولایت کو جا کے رکھو، حق ولایت ادا نہیں ہوتا جب تک ولایت نظام بن کر اس دنیا پر نافذ نہ ہو جائے۔ اللہ کا نظام فقط امامت و ولایت ہے۔ خدا نے بشر کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں بنایا۔ دین خود اللہ نے بنایا، دین کا نظام اللہ نے بنایا، اور یہ نظام بنا کر اپنے مامورین کے ذریعے، منتخبین کے ذریعے کسی طرف بشر کو حق نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ دین کے بارے میں آپ فیصلہ کرو، کنونشن کرو، دین بنانا ہے اور دین کی شکیں تصویب کرو اکثریت آراء سے، نہ، حق نہیں بنتا تمہیں۔ دین کے بارے میں ایک نقطہ تمہیں حق نہیں ہے، زیر زبر کا تمہیں حق نہیں ہے، دین میں اظہار نظر کا حق نہیں ہے، فقط تمہیں دین کو سمجھنے کا حق ہے، اس کے علاوہ رد و بدل کا حق نہیں ہے۔ دین پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود اہتمام کیا، بشر کے حوالے نہیں کیا کہ اب میں نے دین پہنچانے کے لیے مبلغ چننا ہے، اب تم آراء اپنی دو، کون مبلغ دین ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، میں ہوں، یہ میرا کام ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، فقط خدا ہے جو امیین کی ہدایت کے لیے رسول مبعوث کر سکتا ہے۔ جب امامت کا وقت آیا تو کتنی خوبصورت تعبیر و جملے و عبارت کے ساتھ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، یہ نہیں فرمایا نحن جعلناک، کہہ سکتے تھے لیکن ظاہراً علم الہی میں تھا کہ پاکستان میں ممبروں پر ایسے آئیں گے جو نحنوں سے شرک نکال کے پیش کریں گے، نحنوں میں شرک داخل کر دیں گے، اس لیے اس تعبیر کو پہلے ہی بڑا ناپ تول کا بیان کیا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما،
یہ بتایا کہ امام انی فقط میں بنا سکتا ہوں، امام میں بنا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو امام سازی کا حق نہیں ہے۔ اور دین کا نظام، ایک گفتگو سابقہ عزا کے ایام میں شاید 2 سال پہلے اسی عنوان سے مومنین کی خدمت میں عرض کی۔ میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ مختلف مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں تھا۔ ہمارے برادر کہہ رہے تھے ہمیں صبح انتظار تھا، آپ اس وقت آئے ہیں۔ اس وقت بھی میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس نورانی محفل میں شرکت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ جو کشش تھی، جس چیز نے کھینچا، وہ یہی موضوع ہے آپ کا، احیاء امر ائمہ۔ وہی موضوع جو عرصے سے اکسا رہا تھا کہ یہ احیاء ہو، پاکستان میں احیاء ہو، ملت پاکستان زندہ کرے امامت کے امر کو۔ اور آسان ہے کیونکہ پہلے آپ کے پڑوس میں زندہ ہو چکا ہے، اور جب ایک جگہ زندہ ہو کے قائم ہو گیا ہو، دوبارہ اس کو تکرار کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے اس کو تکرار کرنا، احیاء کرنا۔ ہر نظام کی پاکستان میں بات ہوتی ہے، ہر نظام کی۔ خلافت کے حامی موجود ہیں، ملوکیت کے حامی موجود ہیں، فوجی حکومت کے حامی موجود ہیں، جمہوریت کے حامی موجود ہیں۔ امامت کی آواز کہیں سے نہیں اٹھتی۔ امامت ایک آواز تو اٹھاؤ۔ یہ ایام فاطمیہ ہے، آج 1 جمادی الثانی ہے، وہ 3 کو بی بی کی شہادت ہے، وہ 20 کو بی بی کی ولادت ہے۔ یہ ماہ فاطمی ہے، ماہ فاطمہ تو زہرا میں ہے۔ ہم عزیزان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت کی آواز کیسے اٹھائیں؟ یہ چند جو انجانے، یہ چند نفر۔ جب اور چندہ کی بات آتی ہے کہتے ہیں 5 کروڑ ہیں، جب امامت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تھوڑے ہیں۔ انڈے کا کہو تو کہتے ہیں شتر ہیں، سامان کا کہو تو کہتے ہیں مرغ ہیں۔ آپ 5 کروڑ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالآخر فیصلہ کریں، خود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو زندہ کرو اپنے مکتب کو، نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، غاروں میں گھس جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، شور مچاؤ۔ اگر ہو تو اظہار وجود کرو اپنا۔ امامت کے مکتب کے تابع امام اثنا عشری، ہم اثنا عشری الحمدللہ، لیکن امامت کے نظریہ رکھنے والے اثنا عشری نہیں ہیں۔ آج کی میں زندہ مثال، آج کے دن کی 1 جمادی الثانی کی مثال، امامت کے پیروکار اسماعیلی ہیں، 6 امامی۔ امامت کے پیروکار 4 امامی ہیں، زیدی، حوثی۔ امامت کے پیروکار بوری ہیں، برہانی۔ یہ نظریے اثنا عشری کے علاوہ آج کی دنیا میں موجود ہیں امامت کے پیروکار۔ کس کی پیروی میں ہیں؟ اپنے اپنے نظریے کے مطابق امامت کے پیروکار ہیں، اپنے اپنے نظریے کے مطابق۔ اسماعیلی آج بھی اپنے امام کے تابع ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بیمار ہوا، کراچی میں معروف ہسپتال آغا خان میں لے گئے دوستان وہاں علاج کے لیے۔ وہاں جا کے لیٹا بیڈ پہ تو یہ خیال آیا کہ یہ آغا خانی اسپتال ہے، یعنی امامت کا نظریہ رکھنے والے جنہوں نے اپنی شاخ الگ کر لی، 6 امامت کے قائل، البتہ 6 یعنی ہمارے ساتھ 6 میں مشترک ہیں، باقی الگ ہے ان کا سلسلہ۔ اس وقت ذہناً 52 نمبر امام ان کا امامت کر رہے ہیں، متصل ہے ان کا امامت کا سلسلہ، غائبت کے قائل نہیں ہے۔ ان کا امام پیرس میں مقیم ہے اور شخصیت جانی پہچانی، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں ان کو۔ ایک ایسا شخص اور اس کے پیروکار امامت والے جو پاکستان کے اندر تھوڑے سے ہیں، انہوں نے تعلیمی محکمے بھی بنا لیے، انہوں نے یہاں اسپتال بھی بنا لیے، اور اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سٹینڈرڈ اسپتال ہے تو وہ، اور میں اثنا عشری
میں آیا ہوں یہاں پر علاج کرنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ میرے مکتب میں کیا چیز کم ہے، کس چیز کی کمی تھی اثنا عشری سلسلے میں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر سکے، ایک اسپتال بھی نہیں بنا سکے، جبکہ ان کو چنا کس لیے گیا تھا؟ امامت کے لیے، نہ امامت پہ عقیدہ رکھنے کے لیے، بلکہ دنیا کی امامت کرنے کے لیے آپ کو چنا گیا۔ شیعہ امامت کے لیے چنا گیا۔ شیعہ کا مقام رسول اللہ نے اس لیے اتنا عظیم ذکر فرمایا کہ شیعہ امامت الناس کے لیے ہے، میراث امامت اس کے پاس ہے۔ کیا کمی ہے؟ کیا نظریہ نہیں، نظام نہیں، امام نہیں، رہنما نہیں؟ کس چیز کی کمی ہے؟ احیاء امر امامت، علامہ اقبال ہی کا میں کلام اشارتاً گزر جاؤں، چاہتا نہیں تھا کلام اقبال زیادہ پڑھوں، کلام امام پڑھنا چاہتا تھا آج آپ کی خدمت میں۔ علامہ اقبال کا آپ ہی کو خطاب، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ جن کو امامت کے لیے بنایا گیا تھا، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو۔ کس نے امامت کے پیروکاروں کو امامت کرنے سے روکا اور زمانے کا پیروکار بنا دیا، حالات کا پیروکار بنا دیا، دوسروں کا پیروکار بنا دیا؟ چونکہ یہی فریضہ انجام نہیں دیا، تشیع کا فریضہ آئمہ نے مقرر کیا ہے عزیزان، ایک فریضہ ہے وہ بس، اور وہ یہی ہے احیاء امر ائمہ، احیاء امامت و احیاء ولایت اور امامت۔ توجہ فرمائیں، ہم نے اپنی میراث نہیں پائی، نہیں سمجھی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج طاغوت عالمی نظام بنا کر، گلوبلائزیشن کا نظریہ بنا کر، نیو ورلڈ آرڈر بنا کر، لبرل ڈیموکریسی کا پرچم اٹھا کر، اور اس کے لیے سفاک فوج بنا کر اور ہیلا و مکر کے ذریعے سے آج پوری دنیا کے اوپر اس کو عالمی نظام بنا کر قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ 3 انقلاب دنیا میں آئے ہیں معروف، جن کے عالمی اثرات ہیں۔ فرانسیسی انقلاب آیا جمہوریت لے کر، روسی انقلاب آیا کمیونزم لے کر، اور اسلامی انقلاب آیا اسلامی نظام لے کر۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھ کر کس انقلاب کے ارمغان کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسلامی انقلاب نے امامت کا نظام پیش کیا، ولایت کا نظام پیش کیا، فرانسیسی انقلاب جمہوریت لایا، اور روسی انقلاب اشتراکیت لایا، کمیونزم لایا۔ وہ پاکستان میں کوشش کی گئی کمیونزم کے لیے، اشتراکیت کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی، چونکہ یہاں سرمایہ داری اور فیوڈلزم بہت گہرا مضبوط تھا، اس لیے یہاں اشتراکیت نہیں چلی، سرمایہ داری راسخ ہو گئی۔ آج فرانسیسی نظام کے تحت مجلس امامت کی رکھ کر، محرم کا سوگ کا پروگرام رکھ کر، اور غدیر کا جشن کا پروگرام فرانسیسی نظام کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر ذکر امامت، رباعی و قصیدہ امامت پڑھ کر ہم خوش ہیں کہ احیاء امر امامت کر رہے ہیں۔ تین انقلاب آئے، تیسرے انقلاب نے بھی نظام لایا، تینوں انقلاب نظام لائے۔ ایک جمہوریت لایا، ڈیموکریسی، جو آج پوری دنیا کا نظام بن گیا ہے۔ ایک کمیونزم لایا جو آدھی دنیا کا نظام بنا لیکن پسپا ہو گیا، اکا دکا ممالک میں آج باقی ہے۔ اور ایک امامت کا نظام لے کر آیا۔ وہ کہاں ہیں امامت کے نظام کے پیروکار و تابع؟ وہ کیوں تکرار نہیں ہوا؟
کیوں کسی اور ملک میں قائم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ احیاء امر امامت دشوار کام ہے، مشکل کام ہے۔ میں پہلے یہ حدیث عرض کیا کہ ایک عشرے کا موضوع قرار دیا تھا، اور تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پڑھی ہے، اور کچھ اور مجالس میں بھی اسے موضوع کلام قرار دیا ہے۔ یہاں تبرکاً پڑھتا ہوں تاکہ صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امر احیاء امر ائمہ سے مراد کیا ہے۔ آپ نے اور بھی سنے ہوں گے باتیں، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں انشاءاللہ، مفید علمی باتیں، یہ بھی سن لیں آپ۔ امام علیہ السلام کی حدیث بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ آیا امر امامت کیا ہے جس کو احیاء کرنے کا امام حکم دے رہے ہیں۔ یہ حدیث کتاب ہے عیون و اخبار رضا علیہ السلام، امام ہشتم حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ہے۔ جلد اول ہے، 20واں باب، اس کتاب کا جلد اول کا 20واں باب ہے، صفحہ 444 میں حدیث یہ ہے، حدثنا، پہلی حدیث ہے اس باب کی، باب ما جاء عن الرضا علیہ السلام فی وصف الامامت والامام۔ امامت کیا ہے و امام کیا ہے؟ امام خود امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں امامت کیا ہے اور امام کیا ہے۔ وذکر فضل الامام و رتبت، حدثنا، روایت یوں شروع ہوتی ہے، میں سند بھی پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا ابو العباس محمد بن ابراہیم ابن اسحاق الطالقانی رضی اللہ عنہ قال حدثنا ابو احمد القاسم ابن محمد ابن علی الحارونی قال حدثنی ابو حامد عمران ابن موسیٰ ابن ابراہیم عن الحسن ابن القاسم الرقام قال حدثنی القاسم ابن مسلم عن اخیہ عبد العزیز ابن مسلم قال کننا۔ یہ دو معروف حدیثیں ہیں جو امام علیہ السلام نے مدینہ سے طوس کی طرف سفر کے دوران بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث نیشاپور میں بیان فرمائی، حدیث سلسلۃ الذہب، اور دوسری حدیث یہ ہے حدیث مرو، اس حدیث کا نام ہے مرو شہر کے، جو آپ مشہد کے اندر آ گیا ہے۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ راوی کہتا ہے حسن ابن قاسم الرقام حدثنی القاسم ابن مسلم کہ کن فی ایام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام بمرو، مرو نہ پڑھیں اس کو، مرو، واو ہے آخر میں۔ مرو کے مقام پر ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ فاجتمعنا فی مسجد جامعہا فی یوم الجمعہ فی بدء مقدمنا۔ روز جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، اور جامع مسجد مرو کی اس میں ہم اکٹھے ہوئے اور امام اس مسجد میں تشریف لائے۔ فَأَدَارَ النَّاسِ أَمْرَ الْإِمَامَ وَذَكَرُوا کثرت اختلاف الناس فیہا۔ لوگوں میں بحث شروع تھی امامت کے بارے میں، اور لے دے بہت ہو رہی تھی، ہر ایک ٹولی یا گروہ بیٹھا ہوا امامت کے متعلق گفتگو کر رہا تھا، اور کثیر اختلاف تھا۔ قد خلت علی سیدی و مولاہی الرضا علیہ السلام، میں الگ ہو کر لوگوں کے پاس حاضر ہوا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں نے سلام کیا۔ فَأَعْلَمْتُهُ مَا خَاضَ النَّاسُ فِيهِ، بعض روایات میں ہے کہ امام نے پوچھا، راوی سے پوچھا، اس سند میں ہے کہ راوی خود امام کی خدمت میں گیا اور جا کر بتایا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت اسی کی ہے، سند ہے، اس میں ہے کہ امام علیہ السلام نے پہل کی اور پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس شہر کے لوگ کس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی سوچ آج کل کس بارے میں ہے۔ راوی نے کہا کہ فَعَلَمْتُهُ مَا خَاضَ النَّاسُ فِيهِ، لوگ جس بارے میں غور و خوض میں مصروف ہیں میں نے بیان کر دیا۔ فَتَبَسَّمَ علیہ السلام، امام نے تبسم کیا، مسکراہٹ دکھائی۔ ثم قال، پھر فرمایا، یا عبد العزیز،
اے فرزند عزیز اے بندہ عزیز نام ہے اس شخص کا. جہل القوم وخدعوا عن ادیانہم، جاہل ہیں یہ لوگ اور دھوکے میں ہیں اپنے دین کی بابت، دین کے بارے میں دھوکے اور فریب میں ہیں، ان کو فریب دیا گیا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی لم یقبض نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی اکمل لہ الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تفصیل کل شیء بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ کملا. یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا نے دین کامل بنایا ہے، اور رسول اللہ کی رحلت سے پہلے خدا نے ہر چیز جو دین کے بارے میں تھی ذکر فرمائی، بیان کیا، تبیین کیا، تفسیر کیا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. فقال عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزل حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں روز غدیر یہ آیت نازل کی اکمال دین و اتمام نعمت کی. وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ تَمَامُ الدِّينِ. عزیزان شرکائے سیمینار احیاء امر ائمہ، امامت سنیں امام کی زبانی، واسطوں سے نہ سنیں، شاعروں سے نہ سنیں، خطیبوں سے نہ سنیں. امام رضا علیہ السلام سے امامت سنیں، امامت کیا ہے، پھر اس کو احیاء کریں. یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے امامت جس کو احیاء کرنا ہے. وَأَمْرُ الْإِمَامَةِ تَمَامُ الدِّينِ، جس رکن کے ذریعے دین تام ہے، وہ مکمل ہے، وہ امر امامت ہے. امر امامت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. کوئی دین کا کام امر امامت کے بغیر مکمل نہیں ہے. عبادت امر امامت کے بغیر نامکمل ہے، ریاضت امر امامت کے بغیر نامکمل ہے. ہر دینی عمل و فعالیت جو دین کے نام پر کی جائے اور امامت کے سائے میں نہ کی جائے، امام فرماتے ہیں وہ نامکمل ہے. امامت تمام الدین ہے. وَلَمْ يَمْضِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بین لأمتہ معالم دینہم. رسول اللہ نے رحلت سے قبل امت کے لیے دین کے تمام مطالب و معالم و معارف بیان فرمائے. وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ، اور انہیں راستہ بتایا دین کا. وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ الْحَقِّ، اور انہیں اس راہ حق کے بیچ میں لا کر کھڑا کیا. وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا علیہ السلام علماً و اماما، اور لوگوں کے سامنے علی کو بلند کر کے امام اور علم دین بنا کر بلند کیا اور متعارف کروایا. وَمَا تَرَكَ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں رسول اللہ نے امامت سے متعلق و دین کے متعلق جو بیان نہ کی ہو. فمن زعم، آج جس کا یہ گمان ہے، ان اللہ عز وجل لم یکمل دینا، خدا نے دین نہیں بنایا، یعنی نظام نہیں بنایا، نظام حکومت نہیں ہے دین کا. فقد رد کتاب اللہ عز وجل، اس نے کتاب خدا کو ٹھکرا دیا ہے. ومن رد کتاب اللہ، اور جو کتاب خدا ٹھکراتا ہے، فہو کافر، وہ دین سے باہر ہے. حل یعرفون قدر الامامہ، کیا یہ لوگ جو امامت کی باتیں کرتے ہیں مقام امامت، قدر امامت کو جانتے ہیں؟ امامت کیا ہے، حقیقت امامت کو جانتے ہیں. وَمَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ، اور کیا انہیں امت کے اندر امامت کا مقام و محل پتہ ہے؟ فَيَجُوزُ فِيهَا اِخْتِيَارُهُمْ، تاکہ یہ کہیں کہ ہم خود امام اپنے لیے اختیار کریں گے. امام نے اب شروع کی امامت کی وضاحت. ان الامامت اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا، امامت اجل ہے قدر میں، امامت اعظم ہے شان میں، امامت اعلی ہے مکان میں، و امامت احاطے کے لحاظ سے کسی کے احاطے میں آنے والی حقیقت نہیں ہے. وَأَبْعَدُ غَوْرًا،
اور امامت کا سمندر کہیں زیادہ گہرا ہے من ان یبلغها الناس بعقولہم، کہ لوگ اپنی عقل کے ذریعے سے امامت کی حقیقت تک پہنچ سکیں، او ینالوہم بآرائہم، یا امامت تک اپنی آراء اور اپنی ووٹوں سے پہنچ سکیں، او یقیموا اماما باختیارہم، یا انہیں امام اختیار کرنے کا حق پہنچے۔ امامت منزہ ہے اس سے کہ لوگوں کا ہاتھ اس تک پہنچے۔ ان الامامت خص اللہ بہا ابراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے امامت ابراہیم خلیل کے لیے نبوت کے بعد مقرر فرمائی، والخلۃ، اور خلت کے بعد مرتبۃ ثالثۃ وفضیلۃ شرفہ بہا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے نبوت و خلت و عبودیت کے بعد امامت کا منصب شرف کے طور پر و کرامت کے طور پر مقرر فرمایا، وَأَشَادَ بِهَا ذِكْرَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں ہوں امام بنانے والا۔ فقال، ابراہیم علیہ السلام نے سرور کے ساتھ کہا، فقال الخلیل علیہ السلام سرورا بها ومن ذریتی، اے پروردگار امامت مجھ تک رک نہ جائے، میری ذریت میں بھی امامت کو مقرر فرما۔ قال اللہ عز وجل لا ینال عہد الظالمین فابطلت هذه الآیۃ امامت کل ظالم الی یوم القیامہ، خدا نے جواب دیا ابراہیم کوئی ظالم امام نہیں ہو سکتا، قیامت تک ظالم کے لیے امامت کا راستہ بند کر دیا۔ وصارت فی الصفوہ، اور فقط ذریت ابراہیم میں وصفوہ ابراہیم میں سے قرار دیا۔ ثم اکرمہ عز وجل بان جعلها فی ذریته اہل الصفوة والطہارہ، فقال عز وجل ووهبنا له اسحاق ویعقوب نافلة وکلا جعلنا صالحین وجعلناهم ائمة یہدون بامرنا، امام علیہ السلام نے فرمایا اور خدا نے پھر اولاد ابراہیم کے انبیاء کو سب کو ائمہ قرار دیا، اسحاق و یعقوب اور اولاد اسحاق و یعقوب یہ سب امام تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ حدیث بہت مفصل ہے، چند صفحوں کی ہے، میں منتخب حصہ اس کا پڑھتا ہوں، آپ انشاءاللہ بعد میں مطالعہ کریں گے، یا وہ گفتگو عشرہ محرم کی اس کے اندر یہی حدیث پوری تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اس کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ تفصیل وہاں ہے۔ یہاں صرف متن پڑھ رہا ہوں تبرک کے لیے، آپ کی نورانی محفل کو نورانی کرنے کے لیے۔ امام علیہ السلام نے ایک پیراگراف کے بعد یوں فرمایا، ان الامامۃ ہی منزلۃ الانبیاء، امامت منزل انبیاء ہے، مقام انبیاء ہے، وارث الاوصیاء، اور میراث اوصیاء ہے۔ ان الامامۃ خلافۃ اللہ عز وجل وخلافۃ الرسول، امامت خلافت اللہ کا نام ہے، و امامت خلافت رسول اللہ کا نام ہے۔ وہ مقام امیر المومنین، اور امیر المومنین کا مقام ہے۔ وہ میراث الحسن والحسین، امامت ہے میراث حسن و حسین، لنگر نہیں ہے میراث حسین، لنگر نہیں ہے میراث حسین، امامت ہے۔ وارث حسین وہ ہے جو میراث حسین کو زندہ کرے، امامت کو زندہ کرے۔ اب توجہ فرمائیں، امامت کس چیز کا نام ہے؟ پہلے میں نے دو تفسیر امامت کی اشارتاً عرض کی ہیں، کلامی امامت اور صوفی امامت، ان دونوں کی امامت۔ اب امام رضا علیہ السلام کی امامت سنیں۔ ان الامامت زمام الدین، امامت زمام دین کو کہتے ہیں، زمامداری دین کا نام امامت ہے، حاکمیت کا نام امامت ہے، دین کی حاکمیت کا نام، دین کی زمام کا نام امامت ہے۔ وَنِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، امامت مسلمانوں کے نظام کا نام ہے، اسلامی نظام کا نام ہے، قرآنی نظام کا نام ہے، الہی نظام کا نام ہے۔ اور یہ جملہ کہ امامت نظام ہے، یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا بھی یہی جملہ ہے، خطبہ فاطمیہ کے اندر جناب سیدہ کا بھی یہی جملہ ہے کہ اے ملت، اے قوم، کہاں جا رہے ہو؟ بی بی نے یہی جملہ فرمایا، این تذہبون،
کدھر جا رہے ہو؟ خدا نے امامت تمہاری ہدایت کے لیے نظام بنا کر مقرر کیا ہے امامت کو، تم نظام امامت چھوڑ کر کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ فراموش کیوں کر دیا؟ پشت کیوں کر دی؟ پہلا سبق جو امت بھولی امامت کا، دین کا پہلا سبق جو ذہنوں سے نکلا امامت کا تھا۔ ابھی باقی سبق یاد تھے ان کو، نماز یاد تھی، روزہ یاد تھا، عبادت یاد تھی، حج یاد تھا، ہر سبق یاد تھا، امامت بھول گئی، امامت کو سب سے پہلے چھوڑا۔ ان الامامۃ زمام الدین ونظام المسلمین، یہ جملے بینر بنانے کے ہیں، بڑے شہروں کے اندر ہولڈنگ بینر کرائے پہ لیں، اپنے نصب کریں اور پوری دنیا کو تشیع بتائیں امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ ان الامامۃ زمام الدین، امامت دین کی زمام کا نام ہے، ونظام المسلمین، اور مسلمانوں کے نظام کا نام ہے، فقط منحصر نظام کا نام ہے، وصلاح الدنیا، اور مسلمانوں کی دنیا کی اصلاح کا نام امامت ہے، وعز المؤمنین، اور مومنین کی عزت کا نام امامت ہے، مومنین کی عزت کا نام امامت ہے۔ ان الامامۃ اس الاسلام النامی، امامت مترقی اسلام، پیش رفتہ اسلام، نمو کرنے والا اسلام، ترقی والا اسلام، اس امامت کی، اس نظام اسلامی کی بنیاد ہے۔ وفرعہ السامی، اور اسلام نامی و اسلام عالی کی فرع کا نام ہے، بالامامت، بالامام تمام الصلاۃ، دوسری روایت میں امامت ہے اور قرینہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن امام و امام دونوں فرق نہیں پڑتا، مطلب ایک ہی ہے، بالامام تمام الصلاۃ، امام کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے نماز مکمل ہوتی ہے، والزکوٰۃ، زکوٰۃ مکمل ہوتی ہے، والصیام، والصیام مکمل ہوتا ہے، والحج، حج مکمل ہوتا ہے، والجہاد، جہاد مکمل ہوتا ہے۔ یہ روایات ائمہ معصومین سے منقول ہیں و رسول اللہ سے بھی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین کے 5 رکن بنائے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج والولایہ، وما نودی الی شیء مثل ما نودی الی الولایہ، اللہ نے 5 رکن بنائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5واں رکن ولایت کو، اور جتنا ولایت کے اوپر اصرار کیا اتنا کسی اور چیز کے اوپر اصرار نہیں کیا۔ انہی روایات کے اندر ہے کہ ولایت کا اصرار اس لیے کیا کہ اگر نماز قائم ہو جائے، ولایت کا نظام ضروری نہیں قائم ہو، زکوٰۃ دی جا رہی ہو، بینکوں سے کاٹی جا رہی ہو، لیکن ولایت کا نظام ضروری نہیں قائم ہو، حج ہو رہی ہو لیکن ولایت کا نظام ضروری نہیں قائم ہو جائے، اگر ولایت کا نظام آ گیا تو نماز بھی قائم ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، حج بھی ادا ہوگا، روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اگر نظام ولایت قائم ہو گیا۔ وتوفیر الفیء، اور امامت کے ذریعے سے بیت المال، اموال اسلام کے مسلمانوں کے وہ تقسیم ہوں گے، والصدقات وامضاء الحدود والاحکام، حدود و احکام خدا امامت کے ذریعے نافذ ہوں گے، ومنع الثغور والاطراف، اور تمہاری سرحدیں امامت کے ذریعے محفوظ ہوں گی، امامت کے خیمے میں محفوظ رہو گے، امامت کے ذریعے تمہاری سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ الامام یحل حلال اللہ ویحرم حرام اللہ ویقیم حدود اللہ ویذب عن دین اللہ ویدعو الی سبیل ربہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ والحجۃ البالغۃ۔ الامام کالشمس الطالعہ، امام چمکتے سورج کی طرح ہے، للعالم، دنیا کی نورانیت امامت کے ذریعے سے، اگر امامت کا سورج طلوع نہ ہوا دنیا ظلمات میں ہوگی، دنیا ظلمات میں ہے،
قرآن نے بھی ولایت کو اسی طرح تعارف کروایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا، کیوں ولی ہے؟ چونکہ انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ طاغوت تمہیں نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جاتا ہے۔ وَهِيَ بِالْأُفُقِ بِحَيْثُ لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ۔ امامت و امام وہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہے جس تک عام لوگوں کی دسترس نہیں ہے۔ الامام البدر المنیر والسراج الظاہر والنور الساطع والنجم الحادی فی غیاہب الدجا والبید القفار واللجج البحار۔ یہ خصوصاً پاکستانیوں کے لیے جملہ ہے۔ امام بھنور سے نکالنے والی ذات ہے۔ امامت تمہیں ظلمتوں کے بھنور سے نکال سکتی ہے۔ ولایت تمہیں تاریک غاروں سے نکال کر روشنی میں لا سکتی ہے۔ گٹاٹو پندیروں سے تمہیں امامت بچا سکتی ہے۔ الامام الماء العذب علی الظما والدال علی الہدى والمنجی من الردى۔ الامام النار علی الیفا الحار لمن اصطلع بہ۔ اور جتنے فتنوں کے شعلے بھڑک رہے ہیں ان فتنوں کے شعلوں کو مٹانے والے نظام کا نام امامت ہے۔ والدلیل فی المہالک من فارقہ فہالک۔ مہلکوں سے، ہلاکت گاہوں سے امامت بچاتی ہے، اور جو امامت سے دور ہوا وہ ہلاک ہے۔ الامام الصحاب الماطر والغیث الحاطل والشمس المضیہ والارض البسیطہ والعین الغزیرہ والغدیر والروضہ۔ الامام الامین الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق ومفرع العباد فی الداہیہ۔ الامام امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ وخلیفتہ فی بلادہ الداعی الی اللہ والذاب عن حرم اللہ عز وجل۔ الامام المطہر، روایت بہت مفصل ہے، چونکہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، آپ نے ان سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ موضوع ختم نہیں ہوا، وقت ختم ہوا ہے۔ عزیزان، احیاء امر امامت، اللہ نے توفیق دی آپ کو، اس حد تک آپ نے اس کو علم کیا، اس عنوان کو، اس اپنی کنونشن کا نام معنون کیا اس عظیم امر سے، احیاء امر ائمہ۔ امر ائمہ امامت و ولایت کا نظام ہے۔ صرف امامت و ولایت نہیں، چونکہ امامت و ولایت کی تفسیریں گوناگون ہیں، اور سب نے اپنی من پسند تفسیر کر کے اتنی امامت رکھی ہوئی ہے اور اتنا اہتمام کیا ہوا ہے کہ میری آخرت کے لیے یہ کافی ہے، خود ساختہ امامت کی تفسیر۔ لیکن جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر امامت جاننا چاہتے ہو تو خدا آپ کو صاحب اسرار کرے، اور امامت وہ ہے جو انسان کو حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر، نظام حاضر، حالات حاضرہ، صورتحال موجودہ، جو اس سے تمہیں بیزار کرے وہ تمہارا امام برحق ہے۔ امام کون ہے؟ امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام آئے ہمیں تھانے کچہریوں سے نجات دے، نہ، امام آنے سے زندگی دشوار تر بھی ہو جاتی ہے۔ امام خمینی آئے، آج جاتے ہیں پاکستانی زائرین گلزار شہداء میں زیارت شہداء کرتے ہیں، یہ سارے خوبرو جوان تھے، اور آج بوڑھے ہوتے، سفید ریش ہوتے اگر امام خمینی نہ ہوتے، اگر نظام امامت نہ ہوتا، یہ آج سارے کاروبار میں ہوتے، آج سارے صاحب اولاد ہوتے۔ گلزار شہداء میں سوئے ہوئے وہ رانا جوان، وہ خوبصورت جوان، وہ شہید نہ ہوتے۔ امام موت سے بچاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، لیکن شہادت سے نہیں بچاتا۔ امام آنے سے کبھی چلتا پھرتا شہید بھی ہو جاتا ہے،
امام آنے سے زندگی کی مشکل بڑھ جاتی ہے۔ امامت کا نظام امر ائمہ ہے، امر خدا ہے، امر الہی ہے، یہ امر خدا ہے، عہد خدا ہے۔ اس کو قرآن نے عہد خدا کہا ہے، لا ینال عہد الظالمین، اور امام علیہ السلام نے اس کو امر ائمہ کہا ہے۔ سعادت مند ہیں وہ انسان، وہ لوگ جن کے قول و فعل و زبان سے اور عمل سے امر ائمہ احیا ہو جائے انشاءاللہ۔ منادیان ڈیموکریسی نے ڈیموکریسی احیا کر کے پوری دنیا پر نافذ کر دی ہے۔ منادیان کمیونزم نے آدھی دنیا پر نافذ کر دیا ہے، اس کو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن منادیان امامت کا کام ابھی باقی ہے، منادیان ولایت کا کام ابھی باقی ہے کہ اس پوری کائنات و اس خطۂ ارضی پر امامت و ولایت کا پرچم لہرانا یہ فریضہ ہے ملت تشیع کا۔ ملت تشیع فرقہ اسلام نہیں بلکہ علمدار امت اسلامیہ ہے، نظام امامت کے علمدار ہیں، انہوں نے امامت کرنی ہے اور تمام اسلامی امت کو اس نظام کی طرف لے کر آنا ہے، یہ وہ فریضہ ہے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ سعادت و توفیق نصیب ہو جائے۔ اگر تاخیر ہو گئی تو معذرت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔